السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت فاطمہ کی وفات۔ جس سال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، اسی سال آپ کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا نے بھی وفات پائی۔ باپ کی موت اور مختصر مدت کے بعد جو ثانیات پیش آئے، انہوں نے فاطمہ زہرا کے جسم و روح کو غم زدہ کر دیا۔ حضرت زہرا کے دل و دماغ پر ان واقعات کا ایسا گہرا اثر ہوا کہ آپ کے فرمانے جب اگر یہ مصائب و علام دنوں پر پڑتے تو رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ ان صدمات کی تاب نہ لا کر صیب فریش ہو گئی وہ لوگ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر جان وقف رہا کرتے تھے، اور ان کے پاس جو کچھ تھا وہ آپ کے والد محترم کے وجود کی برکت سے ہی تھا۔ اب ایسے بڑھے کہ ان میں سے چند ہی آپ کی عیادت کو آئے۔ جناب صندوق اس ضمن میں فرماتے ہیں، مہاجر و نصار کی کچھ خواتین آپ کی عیادت کے لیے گئیں۔ آپ نے اس وقت کو غنیمت جانا اور اس موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے بعض اہم اقتصابات یہاں گئے جاتے ہیں۔ افسوس تمہارے مردوں نے خلافت کو رسالت کی پایگاہ، نبوت کی اقامت گاہ اور منزل وحی سے الگ کر دیا، اور دنیا و دین کے ماہروں سے زمام خلافت چھین لی۔ جی ہاں، انہیں علی کی رائے خدا میں برہنہ شمشیر، دلیری اور شجاعت کا خوف تھا۔ قسم خدا کی اگر خلافت کو علی کے ہاتھ سے نہ لیا ہوتا تو ان کے امور و مسائل کو حل کرنے میں وہ خود حصہ لیتے، اور انتہائی رضا و رغبت سے شادمانی و کامرانی کی جانب انہیں ہدایات کرتے۔ تشنگان عدل و انصاف آپ کے چشمہ داد و عدالت سے سیراب ہوتے۔ محروم و لاچار لوگ ان کی پناہ صولت میں دلیر و شیر دل ہو جاتے۔ بنت رسول اکرم جب تک عدالت کے باعث صاحب فراش رہیں، کسی شخص نے آپ کے چہرے پر شادابی اور مسکراہٹ نہ دیکھی۔ آپ ہفتے میں 2 مرتبہ پیر اور جمعرات شہداء کے مزارات پر جاتے اور ان کے لیے دعائے خیر فرماتے۔ بالآخر ہجرت کے 11ویں سال میں بتاریخ سوم جمادی الاخر 18 سال کی عمر میں آپ نے اس جہاں فانی سے کنارہ کر لیا اور اپنے والد بزرگوار کے پاس پہنچ گئی۔ حضرت علی نے دختر رسول کو غسل دیا، نیز آپ کی وصیت کے مطابق خواص کے علاوہ دیگر افراد غیر موجودگی میں نماز جنازہ ادا کی، اور راتوں رات آپ کے جسد مطہر کو سپرد خاک کر کے قبر کے نشان کو موم کر دیا۔ اس کے بعد علی نے مزار پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب رخ کیا اور فرمایا، یا رسول اللہ، میری اور اپنی دختر کی جانب سے جواب آپ کے جوار میں پہنچ گئی ہے اور بہت جلد آپ سے جا ملی ہے، سلام قبول فرمائیں۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی پرہیزگار و پاک دختر کی جدائی کے باعث میرا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے، اور اب مجھ میں غم برداشت کرنے کی تاب نہیں ہے۔ آپ کی پیاری بیٹی جلد ہی آپ کو مطلع کر دے گی کہ آپ کی امت نے ان پر ستم روا رکھنے کی غرض سے کیا، بہمی سازشیں نہ کی۔ ان پر جو کچھ گزری انہیں کی زبانی سنیں، اور یہ وقت کسی طرح گزرا اس کی کیفیت انہی سے دریافت فرمائیں۔ اگرچہ آپ کی رحلت و زمانہ حیات کے درمیان کافی عرصہ نہیں گزرا ہے، اور آپ کی یاد دلوں سے بھی محو نہیں ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔